السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، ورنہ علم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ احباب ذی وقار و حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، اللہ مالک الملک وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار انعام کیے ہیں، اکرام کیے ہیں، عنایتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کے بیٹھ جائے اور ان کا حساب کرنے کے لیے، ان کی ترتیب کے لیے، ان کی تدوین کے لیے، انہیں نوٹ کرنے کے لیے، ان کا شمار کرنے کے لیے، فہرست بنانے کے لیے اور اپنے علم کے اندر لانے کے لیے بیٹھ جائے، پھر بھی یہ ان کے بنائے ہوئے کیلکولیٹر، ان کی بنائی ہوئی فہرستیں، ان کے ہاتھ میں تھما ہوا یہ قلم اور بچھا ہوا سامنے کرتاس، یہ ساری زندگی بیٹھے رہیں، سارے حساب دان مل جائے، پھر بھی رب کی نعمتوں کو، عنایتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها۔ رب کے قرآن کا اسلوب ہی نرالا ہے۔ رب نے جو قرآن بھیجا ہے ایسی جامعیت لے کر کے آیا ہے کہ ایک آیت ہے ساری کی ساری زمین کو اور زمین کے خزانوں کو، ساری دنیا کی نعمتوں کو، رب کی عنایتوں کو، مالک کے کیے ہوئے انعام اور اکرام کو جمع کرنے کی بات ہے۔ سب کچھ اس میں آ گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے نزدیک ہی دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ نعمت کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو نعمت ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا کہ ہر وہ چیز جو مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ نعمت ہے۔ مال نعمت ہے، یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ پھر کہا اولاد بڑی نعمت ہے۔ پہلے نے پھر سوال کیا، کہنے لگا کہ اگر یہ مال غصب کیا ہوا ہو، کسی کا چھینا ہوا ہو، کسی سے لیا ہو، زور اور جبر کے ساتھ تسلط جمایا ہو، کسی کو قتل کر کے کسی کا ڈاکہ مار کے لیا ہو، کیا پھر بھی نعمت ہے؟ کیا پھر بھی نعمت ہے؟ اب وہ ذرا سوچ میں پڑا اور کہنے لگا کہ نہیں، پھر تو نعمت نہیں ہوا۔ سوال پھر ہوا، بات پھر ہوئی، اولاد کو نعمت کہا ہے، اگر یہ اولاد والدین کی دشمن بن جائے،
ساری دنیا کے ساتھ وفا کرے، لیکن اپنے والدین کو چھوڑ کے، اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کو باپ کہنے لگے تو کیا پھر بھی نعمت ہے؟ کیا پھر بھی نعمت ہے؟ جواب ملا نہیں، پھر نعمت نہیں ہے۔ لیکن پاس ہی میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا ارے رب نے اپنے کلام کے اندر، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی اس کتاب کے ذریعے پیغام دیا ہوا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جو کچھ بھی ہے، مال ہو یا اولاد ہو، زر ہو یا زن ہو، تیری زندگی ہے اور تیری سانسیں ہے، رب نے ایک ایک چیز نعمت بنائی ہے، سب کچھ تیرے ہی تو لیے ہے، یہ سب کچھ نعمت ہے۔ اب ان کا جواب کہ اگر یہ نعمت ہے تو اس کے اندر غصب کیا ہوا مال ہے، ایک طرف قتل کیے ہوئے لوگ ہیں، ایک طرف ڈاکہ زنی ہے، ایک طرف مال لوٹا گیا ہے، ایک طرف کسی کا جو بیٹا ہے وہ اپنے ہی والدین کو چھوڑے ہوئے ہے، پھر بھی نعمت ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ نعمت ہے، نعمت ہے، لیکن ہاں اس کا جو استعمال ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ میں نے نعمت کا جب مزید مطالعہ کیا کہ رب کے قرآن نے نعمت کسے کہا ہے، نعمت کسے کہا ہے، پہلے سپارے سے شروع کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، رب نے بنی اسرائیل کو نعمت ایک ایک کر کے گنوائی ہے کہ رب نے یہ بھی نعمت کی ہے، یہ بالخصوص آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رب نے آپ کو دی ہوئی ہے، یہ مالک کی عنایتیں ہیں، رب نے تجھے دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ لیا۔ پھر جب میں چھٹے پارے پہ پہنچا، سورہ مائدہ کو کھولا ہے، پڑھا ہے، تیسری آیت پہ پہنچا، نصف کو کراس کر کے آگے بڑھا، دیکھتا کیا ہوں مالک کیا کہتے ہیں، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی، کہا نعمتیں بڑی ہے، جو کچھ ہے نعمت ہے، لیکن یہ جو تیرے رب نے تجھے دین دے دیا ہے اس جیسی نعمت کوئی اور نہیں ہے، اور اس نعمت کو اپنے ساتھ منسوب کیا، نعمتی یہ میری نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور محبوب علیہ السلام کی زبان سے بھی کہلوایا ہے، من یرد اللہ بہ خیر یوفقہ فی الدین خیرا یوفقہ فی الدین، تیرے رب کا یہ نظام ہے کہ تیرا رب جس کے ساتھ بھلائی کرے، خیر کا ارادہ کرے، تیرے رب نے جسے کچھ دینا ہو اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کی سمجھ مل جائے تو سب کچھ ہے۔ پھر ہمیں دین نے دیا کیا ہے؟ سوال ہوا کہ دین نے ہمیں کیا دیا، دین ہمیں کیا دینے والا ہے، آخر ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرات نعمتیں تیری اور میری زندگی کا کوئی ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین نے کچھ نہ کچھ دیا نہ ہو، حتیٰ کہ ایک لمحہ اور ایک لمحے کا جو ہزارواں اور کروڑواں حصہ بھی ہے وہ بھی رب نے اور رب کے دین نے بتایا ہے، زندگی گزارنی ہے تو گزارنی کیسے ہے، سب کچھ دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ دو چیزوں کو، صرف دو چیزوں کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی چیز ہے خوشی اور دوسری چیز غم۔ یہ خوشی اور غم ہے کہ جو دین نے دیا ہے، یہ رب کا دیا ہوا نظام ہے، انسان کی زندگی دو چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو یہ بندہ خوش ہے یا پھر غمگین ہے، یا خوش ہے یا غمگین ہے۔ خوشی ہے تو کیسے گزارے، غم ہے تو کیسے لے۔ اس سے پہلے خوشی کی تعریف بھی تو ہونا، یہ خوشی ہے کیا چیز، یہ خوشی ہے کیا چیز، یہ غم ہے تو ہے کیا۔
خوشی کی تعریف کرنے والوں نے بڑی بڑی تعریفیں کی کہ یہ تعریف ہے، یہ تعریف ہے، لیکن ان میں سے مجھے جو سب سے بہترین لگی ہے وہ یہ ہے کہ دو خوشیوں کے درمیان، دو غموں کے درمیان ایک غم آیا ہے، دوسرا آنے کے لیے تیار ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ پہلے اور دوسرے غم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، کہا اس کو خوشی کہتے ہیں۔ اور غم کیا ہے؟ کہا جو دو خوشیوں کے درمیان آئے اسے غم کہتے ہیں۔ بھائیو، یہ تسلسل رب نے بنایا ہے، کبھی خوشی آئی ہے، کبھی غم آیا ہے، یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو کے پے در پے آئے ہیں۔ رب نے جیسے دن اور رات کا تسلسل بنایا، رات کا اندھیرا چھایا، دن کا اور اجالا آیا، یہ دن کا اجالا ہے، رات کا اندھیرا ہے، دن اور رات کا تسلسل اور ربط ہے، رب نے ملا کر کے تیرے سامنے لا کر کے دکھلایا ہے۔ جیسے یہ دن اور رات کی گردشیں ہیں، رب نے تیری زندگی میں خوشی بھی لائی ہے، غم بھی لایا ہے۔ تجھے اتنی خوشی نہیں دی کہ تو دنیا کی خوشی میں کھو کے دنیا کا ہو کے رہ جائے، اور اتنے غم نہیں دیے، اتنے غم نہیں دیے کہ تو کہے کہ میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے، میں اس دنیا کو چھوڑ کے مر جاؤں۔ یہ چیز نہیں دی۔ حضرات، یہاں پہ خوشی اور غمی کا معیار محبوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک مثال کے ساتھ، محبوب علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی تب آئی ہے کہ جس جگہ سے میرے محبوب کو نکالا گیا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر کے رب کے دین کی دعوتیں دی گئی ہے، انہی لوگوں نے محبوب کو اسی شہر سے نکالا ہے، آپ کے یاروں کو بھی نکالا ہے، پیاروں اور انصاروں کو بھی نکالا ہے، یہ سارے نکلے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے، محبوب علیہ السلام دوبارہ پھر آئے ہیں، رب نے عزت دی ہے، آج مکہ فتح ہوا ہے، محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور لوگوں کی بھی میں نے خوشیاں دیکھی ہے، میں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر کے دیکھا، واقعات کو کھنگال کے دیکھا، میں نے جتنی بھی تاریخ ہے اس کے بڑے بڑے واقعات کو جان کے دیکھا۔ جب محبوب کو فاتح دیکھا ہے، ایسا فاتح کوئی اور نہیں دیکھا۔ حضرات، میں نے دیکھے بڑے بڑے قہر رکھنے والے، بڑے بڑے جبر والے، تسلط جمانے والے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، کسی نے انسانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کو جمع کر کے مینار کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جہاں سے نکالے گئے، جہاں ظلم کیے گئے، جہاں گھر بار چھوڑا ہے، یاروں کو چھوڑا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان سے اٹھ کر کے مدینہ میں گئے ہیں۔ آج مکہ فتح ہوا ہے، محبوب علیہ السلام آئے ہیں، فاتح بن کے آئے ہیں۔ حضرات، لوگوں کے شراب بھی چلی ہے، کباب بھی چلے ہیں، زنا بھی ہوا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہے، آمد مصطفیٰ۔ حضرات، مرحبا مرحبا آواز کیوں نہ ہو، محبوب علیہ السلام آئے ہیں اور مکہ میں فاتح بن کر کے آئے، اور حال کیا ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، انداز کیا ہے، مشروب چلے نہیں ہے، کباب بنے نہیں ہے، شرابیں چلی نہیں ہے، زنا کے اڈے قائم کیے نہیں گئے ہیں، وہاں عیاشی فحاشی اور بدماشی کی نہیں ہے، بلکہ محبوب نے کہا ہے لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ محبت ہے، یہ فاتح داخل ہوا ہے، اور گئے کہاں پہ ہیں؟ اپنی چچا زاد سیدہ ام ہانی کے گھر گئے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کی بہن کے پاس گئے ہیں۔ بہن کے پاس جائے، جب بھائی فاتح بن کے آیا ہو، بھائی سرخرو ہو کر کے آیا ہو، بھائی کو رب نے عزتیں دی ہو، تو بہنوں کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔
بہنیں بڑی خوش ہوتی ہیں، آج ہمارا بھائی کامیاب ہو کے آیا ہے، آج دنیا میں نواب بن کے آیا ہے، آج دلہا بن کے آیا ہے، یہ امام کائنات آئے ہیں۔ سیدہ ام ہانی کے گھر گئے ہیں، جا کے یہ فتح مکہ کی خوشی ہے، اور اس خوشی کا اظہار دیکھیے، محبوب وضو کیا ہے، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور 8 رکعت نماز ادا کی ہے، 8 رکعت نماز ادا کی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے، بہن نے دیکھا ہے کہ بھائی آیا ہے، فاتح بن کے آیا ہے، مہمان نوازیاں کیسے کروں؟ دیکھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، خشک ٹکڑے ہیں، محبوب علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، آقا نے پانی میں ڈالے ہیں۔ حضرات یہ میرے محبوب علیہ السلام ایسے فاتح ہیں، چاہتے تو مکہ کے جتنی بھی لوگوں کے پاس خزانے تھے جمع کر لیتے، اور اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے سپاہیوں کے لیے بھی، جان نثاروں کے لیے بھی دیگیں چڑھ جاتی، لیکن نہیں، محبوب گئے ہیں، آقا گئے ہیں اور خشک ٹکڑے ہیں پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ یہ انداز محبوب کا، اور آج میرا انداز، آج تیرا طریقہ، آج میرا رویہ، آج آپ کا طرز عمل کیا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو جائے، جتنے بھی ہجڑے ہیں وہ پورے علاقے کے بلا کے، محفل جمع کر کے، بیلے کروا کے، یہ کیا ہے جی، یہ خوشیاں ہو رہی ہے۔ ارے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی اس کے گھر کو بھی دیکھا ہے؟ کیا ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا جنت کے پھول اور محبوب کے پھول، یہ جو جنت کے شہزادے ہیں، یہ حسن اور حسین ہے، یہ آقا کے پیارے ہیں، کیا میرے آقا نے بھی یہ انداز اپنایا ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ کے دور میں یہ لوگ نہیں تھے؟ کیا یہ ہجڑے موجود نہیں تھے؟ کیا ان کی صف بندی نہیں ہوئی تھی؟ کیا ان پہ پابندیاں نہیں لگی تھی؟ سب کچھ ہوا تھا، یہ نظام دیا تھا، یہ طریقہ دیا تھا، یہ انداز دیا تھا کہ میری اور آپ کی خوشی ہو، اس کا بھی انداز یہ ہو۔ غمی کو دیکھیے، محبوب علیہ السلام غم زدہ ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ احد کا میدان ہے، 69 لاشیں بچھے ہوئے ہیں، اور حال کیا ہے کہ میتوں کے، شہیدوں کے، کسی کی آنکھ نکالی ہوئی ہے، کسی کے ہونٹ کاٹے ہوئے ہیں، کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، اور کسی کے جگر کو نکال کر کے کچا کلیجے کو چبایا جا رہا ہے۔ یہ انداز ہے، لیکن محبوب نے مدینہ میں آرڈر نہیں بھیجے کہ سبھی آئے اور آ کر کے وہاں پر جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کر دے، بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ انداز دیا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا ہے، جس نے اپنے چہرے کو نوچا ہے، اور جس نے اپنے جو ہے سینے سے جو ہے اپنے لباس کو چیر پھاڑ کیا ہے، اور اپنے آپ کا یہ حال کیا ہے، پھر مرثیے لگائے ہیں، وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہا یہ جہالت پر مبنی ہے، لَيْسَ مِنَّا، یہ ساری دنیا کا ہو جائے، میرا نہیں ہے، ساری دنیا کا ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ہوا اور جو ہوتا چلا آ رہا ہے، بازار بھی بند ہے، گلیاں بھی بند ہے، کیا ہوا؟ مظلوم کی شہادت، مظلوم کی شہادت، اور حضرات دھرنے لگائے ہیں، اور اس چوک اور چرستے اور روٹ پر لگائے ہیں جہاں محبوب نے کہا ہے عبادت ہے، فرض ہے، نماز ہے، تم روڈ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہو اور کہو کہ مجھے یہاں نماز پڑھنی ہے، لوگوں کی تنگی کا باعث ہے، محبوب نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین کے مطابق آقا علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توحید کا جو پودا لگا ہے، یہ انشاءاللہ پھولے گا، یہ انشاءاللہ پھلے گا اور پھولے گا، یہ علاقہ دیکھے گا۔ حضرات، دل نا امید تو نہیں،
ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔